مجھے کو شہے تو سرا جانا اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پہ کرم ہے، اس کی پیارے حبیب کی حمد و توصیف و ثنا ہمیں بیان کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ جو اس وقت فیضان میں رمضان ٹرانسمیشن دیکھ رہے ہیں، یقیناً ان کو مزہ آ رہا ہوگا۔ یہی آرزو ہے کہ آرزو یہی ہے کسی طرح بھی، کسی انداز میں بھی عشق رسول آپ کا کنورٹ ہو جائے، عشق رسول کی بات ہو جائے، عشق رسول دلوں میں، اللہ کرے کہ ہمارے دلوں میں گھر گھر جائے عشق رسول، اور اعلیٰ حضرت کا ہر کلام ایک کاش ہمیں سمجھ آ جائے، ایک کاش ہماری نظریں جھک جائیں، ایک کاش ہمارا تصور بن جائے سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہے۔ آپ کو میرے اعلیٰ حضرت علیہ رحمت ایسی دے جاگتی آنکھوں سے سرکار علیہ السلام کا دیدار کیا کرتے ہیں، گو سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے باہر پھرتے ہیں، ایسے عاشق رسول سے جاگتی آنکھوں سے کئی مرتبہ اپنے دیدار کیا۔ تو جو اللہ کا ولی اس انداز میں اپنے شاعر کر رہا ہے، اور جو پڑھنے والا اس کو پڑھ رہا ہے، اور جو سننے والا سن رہا ہے، اگر اس کی ساری توجہ ان اشعار پر آ جائے، اور سب سے اچھی بات، سب سے پیاری بات، ہمارے دادا بھی اعلیٰ حضرت علیہ رحمت، یہ دیکھیں کہ یار یہ لکھا کس نے، یہ اللہ کا ولی، ایک اللہ کے اشعار نہیں سمجھ میں آ رہے ہیں، اعلیٰ کو ذہن میں لانے کی کوشش کریں، اعلیٰ حضرت سے کہ تصور ہے اسی نیتوں کے ساتھ کہ کچھ آپ تک اس رمضان مبارک کی برکتیں جو ہیں آپ تک پہنچانے میں کامیاب ہو جائیں، کیونکہ کئی اسلامی بھائی ابھی بھی ایسے ہیں جو روزے نہیں بچارے رکھ پا رہے، کئی ایسے ہیں جو ابھی تراویح نہیں پڑھ پا رہے، کئی ایسے ہیں جو فرض نماز نہیں پڑھ پا رہے۔ تو ماہ رمضان کی اہمیت بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہمیں لوٹ آنا چاہیے، ہمیں واپسی اپنے جو ہمارا مقصد ہے اس کی طرف لوٹ آنے میں ہماری کامیابی ہے۔ اور اگر بالکل یہ رمضان بھی گزر جائے گا، انسان گزرتا ہے، اس سال بھی گزر جائے گا، لیکن اگر ہم توجہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ اس رمضان مبارک کی برکتیں لوٹنے میں کامیاب ہو گئے تو انشاءاللہ جس طرح کہ آپ نے پہلے وہ حدیث سنی تھی، یہ جو رمضان ہے نا، یہ جو رمضان ہے یہ بھی بروز آخرت ہماری سفارش کرے گا کہ اس نے میرے روزے رکھے تھے، یہ نماز قرآن جو ہے یہ بھی سفارش کرے گا کہ ہاں یہ بندہ ہوا تھا تراویح کے لیے کھڑا ہوتا ہوا تھکا ہوا ہوتا تھا لیکن تراویح ادا کرتا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے قرآن بھی ہماری سفارش کرے گا۔ میٹھے اسلامی بھائیوں جو بھی ساتھ موجود ہیں، یہ جو رمضان مبارک کی ابھی شروعات ہے تو آپ کوشش کریں کہ اس رمضان مبارک کی برکتیں لوٹیں اور رمضان مبارک کے جو روزے ہیں، تراویح ہے، اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں میں سب سے بڑھ کر سخی تھی، اور رمضان شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً سب سے زیادہ سخاوت فرمایا کرتے تھے۔ جبرائیل امین علیہ السلام رمضان مبارک کی ہر رات میں ملاقات کے لیے حاضر ہوتے تھے، اور رسول کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ قرآن عظیم کا دور فرماتے تھے۔ جب بھی جبرائیل امین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیز چلنے والی ہواؤں سے بھی زیادہ خیر یعنی بھلائی کے معاملے میں سخاوت فرماتے، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم، ہاتھ اٹھا کر ایک ٹکڑا اے کریم ہے سخی کے مال میں حقدار ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت سیدنا ابراہیم نبی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ماہ رمضان میں ایک دن کا روزہ رکھنا 1000 روزوں سے افضل ہے،
اور ماہ رمضان مبارک میں ایک مرتبہ تسبیح کرنا، سبحان اللہ کہنا، اس ماہ کے علاوہ 1000 مرتبہ تسبیح کرنے سبحان اللہ کہنے سے افضل ہے۔ جو ٹرانسلیشن دیکھ رہے ہیں نا رمضان، وہ بھی ایک دفعہ کہتے ہیں سبحان اللہ، 1000 نیکیاں مل رہی۔ اور ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا، ماہ رمضان میں ایک رکعت پڑھنا غیر رمضان کی 1000 رکعتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول انور مدینے کے تاجور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان روح پرور ہے، رمضان میں ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے۔ اذکر اللہ 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 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان میں ذکر کرنے والے کو بخش دیا جاتا ہے، اس لیے ہم نے صدقہ لگا دیا اذکر اللہ کی۔ اگر آپ ساتھ ہیں اور آپ نے بھی ذکر کر دیا تو بھائی یہ بات تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں انشاءاللہ ہماری بخشش ہو جائے گی۔ اور اگر ابھی نہیں تو انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد صحیح، جیسے موقع ملتا رہے اللہ کا ذکر کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بے شمار برکتیں۔ اور اس مہینے میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والا محروم نہیں رہتا۔ اس مہینے میں ان راتوں میں جو قیام کر رہے ہیں اور یا فضال رمضان ٹرانسمیشن میں ہیں یا میرے پیارے پیارے مدنی چینل کے ساتھ ہیں، دلوں کی راحت میں موجود ہیں، کہ جہاں بھی اچھے سے بے شمار ماشاءاللہ سے علماء کرام اس وقت ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، جہاں بھی نیکیوں کی محفل میں شامل ہیں، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو مانگ رہے ہیں نا، بات یہ ہے کہ جو بات کہی جس کو سمجھ میں وہی مانگے گا۔ جو بات بتائی جا رہی ہے کہ مانگنے والا محروم نہیں رہتا ہے، اب وہ مانگنے والا سننے والا سنے نا کیا مانگ رہا ہے، ذہن تمہارا ہو، سوچ رہا ہو، ادھر ادھر توجہ چلی گئی ہو، کیا کہتے ہیں نا، اگر توجہ ہے اور ہم اس ٹرانسمیشن میں شامل بھی ہیں اور ہمیں پتہ بھی لگ رہا ہے کہ یار بات اچھی کی جا رہی ہے، بات پیاری ہے، تو مانگنے والے کبھی محروم نہیں ہوتا۔ چلو پھر مانگ لیتے ہیں، مدینہ مانگتے ہیں، اور مدینہ کس انداز میں مانگتے ہیں ہمارے انعام بھائی ہمیں انشاءاللہ مدینہ دے کے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مانگنے والوں کو تو یوں کہیے نا کہ حضور علیہ السلام کو روزہ مانگ لے، کعبۃ اللہ مشرفہ کی بات کا حج کی نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس مبارک مہینے میں ہمیں حج کی سعادت عمرے کی سعادت عطا فرما۔ تو رمضان کے تو اپنے ہی مزے ہیں، رمضان کی اپنی